وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے، 27ویں تاریخ ہے رجب المرجب کی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں مورخین نے مختلف تاریخیں نقل کی ہیں، لیکن زیادہ کا اتفاق اس پر ہے کہ 27 رجب کی تاریخ تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی اور اسراء کی سیر کرائی گئی، تو اس وقت اس دن رجب کی 27 تاریخ تھی۔ یہ علامہ زرقانی کا اپنا رائے یہ ہے، ویسے اقوال اس میں 12 کے قریب ہیں۔ عربوں میں چونکہ تاریخ یاد رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اسے اختلاف ہو گیا، تو یہ ایک تاریخی کام اور تاریخی واقعات پر تاریخ کا یاد نہ رہنا یہ کوئی شرعی نقصان نہیں ہے۔ تو جہاں شریعت کے تقاضے تھے تو صحابہ اس بات کو بہت یاد رکھتے، عمل سے یاد رکھتے، تو عمل کے پیمانے میں بہت چیز ڈھلتی تو بولتی نہیں، اور جو ایک دفعہ واقعہ ہو وہ واقعہ تو یاد رہتا ہے لیکن کب ہوا یہ یاد نہیں رہتا۔ تو عربوں کا یہ رواج نہیں تھا، ان ممالک میں یہ بڑا رواج ہے، تاہم ہم یہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ زیادہ مورخین کی رائے اس پر ہے کہ 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اسراء اور معراج دونوں سفر کرائی۔ ان کا پہلے بیان بھی ہو چکا، اور اتفاق یہ کہ ان دنوں قرآن پاک کے ہفتوار درس میں صورت بھی وہی آئی ہوئی ہے جو معراج سے شروع ہوتی ہے، اسراء سے شروع ہوتی ہے۔ آج بہت سے دوست اسی خیال سے یہاں آئے کہ چلو جی ہم بھی معراج کی اس مجلس میں شرکت کریں، اور وہ بہت سے بیٹھے، کئی ایسے بھی ہیں جو ہماری زبان کو بھی نہیں سمجھتے، آئے بیٹھے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں معراج پر گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور ہم جب سے یہ مہینہ بلکہ اس سے پہلے سے یہ چیز شروع ہے، اور اب صرف 2-3 دن باقی ہیں کہ شعبان کا چاند ہونے والا ہے، 2-3 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
یہ ایک برکت کا اور برکات کا سیزن لگا ہوا ہے جس کی ہمت اور جس کا ارادہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کما لے، جتنا کما سکتے ہو، جتنا بنا سکتے ہو بنا لو، یہ وقت پھر آئے یا نہ آئے۔ اس وقت یہ 15ویں پارے کی آیت جو معراج سے پہلے اسراء کا واقعہ جو ہے بیت المقدس جانے کا، اس سے شروع ہوتی ہے، اس پر مفصل بات ہو چکی۔ اب ہم پڑھتے پڑھتے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک عقیدے پر ہمیں متوجہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر آدمی ہم نے لگا دی ہے اس کی بری اچھی عظمت قسمت، طائرہ، اس کی قسمت میں جو واقعات برے آنے ہیں کہ کس کام میں ہونا کوئی نہیں ہونا، ہم نے گردن پر ڈال دیا ہے اپنی مشیت سے کہ کیا ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کے سارے اعمال جو ہیں، جو عمل صادر ہوتے ہی، ظہور میں آتے ہی پھر ختم ہو جاتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ختم نہیں ہوئے، ہم وہ سارے عمل جو ہیں پھر تازہ کر کے لائیں گے۔ نخرج لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ سارے اعمال جو ہے وہ سارے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیے وہ سامنے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ اعمال وجود میں آتے ختم ہو جاتے ہیں، یہ نہیں، ہمارے وہ ختم نہیں ہوئے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا وہ حاضر ہوگا۔ اس کا مفہوم تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا بدلہ حاضر ہوگا، اس کے بارے میں فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر یہ فرمائی وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو عمل کیے وہی حاضر ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو عمل شریعت کے مطابق نہیں کیے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن نہیں ہوگا، وہ اور مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری قسمتیں تمہارے اوپر ڈال رکھی۔ اس سے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں، دین اسلام پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ بات کبھی نہ بھولو کہ جس طرح تمہارا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید، تو عقیدہ توحید کے بعد ہمارا سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ تقدیر۔ جس کا تقدیر پر ایمان نہیں، یقین نہیں، اس کے توحید کا بھی اس کو صلہ اور انعام بھی ملے گا۔ توحید کا عقیدہ تبھی قائم رہ سکتا ہے اگر تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ہم نے جب بھی کبھی پوچھا لوگوں سے کہ بھئی توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں رسالت۔ اب کلمہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں، پہلے لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، محمد رسول اللہ، یہ اقرار رسالت ہے۔ تو کلمہ تو واقعی اسی طرح ہے۔ اسی طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ توحید کے بعد رسالت تو ٹھیک ہے کلمے کے مطابق ہے، لیکن توحید کی اپنی حقیقت کیا ہے، توحید کا اپنا عقیدہ کیا ہے، یہ بغیر تقدیر کے قائم ہی نہیں ہوتا۔ جو شخص خدا کو وحدہ لا شریک مانے، اس کو ساتھ ہی یہ ماننا پڑے گا کہ فیصلے بھی اللہ کے ہیں۔ جب تک اللہ کے فیصلے کو کوئی نہ مانے اسے توحید پر عقیدہ ہی نہیں کیا۔ تو تقدیر کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گلے میں لٹکا رکھا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور لوگ جو ہیں ایسے موقع پر شغل کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ پورے ایمان کی اور توحید کی اور عقیدے کی دیواری گر جاتی ہے. عام کہتے پھرتے ہیں کہ جی اگر تقدیر کے فیصلے اس نے لکھ دیے ہیں پہلے ہی، تقدیر کے فیصلے اس نے پہلے لکھ دیا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تقدیر کے فیصلے لکھ دیے ہیں تو ہمارا اس پہ کیا قصور ہے؟ اور دوسرا بھی اس سے ساتھ آتا ہے ہاں، اور وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. حضرات اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ تقدیر. اور اس میں اس سورت سے باہر تو بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بات آگے سامنے کہ 27ویں پارے میں سورت الحدید، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، کیا نام؟ الحدید. تو الحدید میں آپ یہ پڑھیں. میں کہتا ہوں اس میں وقت نہ لگے اسی لیے وہ آیت وہاں سے میں نکالتا نہیں، لیکن میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں شاید یاد آ جائے. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اے لوگوں تم کو اس زمین پر جو بات بھی پہنچتی ہے، جو حالت میں پیش آتی ہے، ما اصابکم من مصیبہ، کوئی چیز پہنچنے والی نہیں تمہیں پہنچتی زمین پر، ولا فی انفسکم، اور زمین تو درکنار تمہارے اپنے جی میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں اترتی. زمین اپنی جگہ لیکن انسان کا جی اب فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پر بھی کوئی چیز ایسی واقع نہیں ہوتی تمہارے لیے، ولا فی انفسکم، اور تمہارے جی میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، الا فی کتاب، مگر پہلے لکھی گئی، الا فی کتاب، مگر پہلے لکھی جا چکی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں، اس سے پہلے کہ ظہور میں لائیں وہ لکھی گئی. من قبل، اردو میں بھی قبل کا لفظ عام ہے، آپ پہچانتے ہیں. ان نبرأہا، تو فرمایا فی کتاب، کتاب کا لفظ یہاں آیا ہے کیونکہ آیت میں یہ لفظ کہ نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا، نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. تو کتاب کے لفظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز بھی زمین پر واقع ہوتی ہے بلکہ تمہارے اندر اترتی ہے، گزرتی ہے، الا فی کتاب، پہلے سے لکھی ہے کتاب میں، من قبل ان نبرأہا، پیچھے اس سے کہ ہم اس کو پیدا کریں. کاہے کے لیے لکھی ہے؟ لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ جو تمہارے کام نہ ہو، تمہارے کام نہ ہو اسی کام میں نہ ڈوب جاؤ، ہے نہیں ہوا نہیں ہوا. لا تأسوا علی ما فاتکم، جو بات رہ جائے جو تمہیں نہیں ملی اس پر تم غم نہ کرو. تم کو کہو کہ سب سے زیادہ جو کچھ ہے لکھا ہوا، تو جو چیز نہیں ہوئی تو لکھا ہوا نہیں تھا. تو جب تم کہو کہ لکھا ہوا نہیں تھا تو تمہیں غم اس طرح نہیں ہوگا، پریشانی اس طرح نہیں ہوگی، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو گے. تو فرمایا الا فی کتاب، مگر کہ پہلے سے کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو وجود بخشیں. اور کسی ذال کا نمان لا تأسوا علی ما فاتکم، جو رہ گیا اس پر تمہیں افسوس نہ ہو. ولا تفرحوا بما آتاکم،
اور جو تمہیں مل گیا اس پر فخر نہ کرو. جو تم فخر کرتے ہو ہماری دولت اتنی ہے، جو تم فخر کرتے ہو ہمارے محلات اتنے ہیں، جو تم فخر کرتے ہو ہماری زمینیں اتنی ہیں. تو فرمایا لا، اس میں تم فخر نہ کرو جو تمہیں دیا، جو نہیں دیا اس پر افسوس نہ ہو، اور جو دیا اس پر فخر نہ ہو. ان دونوں کے درمیان عقیدہ تقریر قائم ہوگا آپ کو کہ جو دیا ہے اس پر فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، اور جو نہیں دیا اس پر افسوس نہ ہو. تو قرآن پاک میں 27واں پارہ سورۃ الحدید میں تقدیر کا عقیدہ ایسے لفظوں میں ہے کہ جو لفظ ہمارے اردو زبان کے بڑے قریب ہیں. اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، جو عربی نہیں جانتے لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی اردو زبان کو سمجھتے ہیں، تو بالکل ان کے ذہن میں بات اترتی ہے. کیا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ جو تمہیں نہیں ملا اس پر افسوس نہ ہو، اور جو مل گیا اس پر فخر نہ ہو. تو آج جو شخص بھی جو ملے پر فخر کرتا ہے وہ حقیقت میں عقیدہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو نہ ملے پر افسوس کرتا ہے وہ بھی عقیدہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا. تو جو مل جائے تو اس میں سب سے زیادہ ایمان جو مل جائے. اس میں ہم نے انسانوں کی تاریخیں پڑھی، بڑے بڑے لوگوں کے سیرت کی دیکھیں، تو میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں الحمدللہ کہ سب سے زیادہ پختہ اس میں پوری تاریخ کائنات میں، ابن آدم کی پوری تاریخ میں، اس پر میں نے جتنا عمل کرنے والا اور ثابت پایا، حضور کو ایسا کوئی نہیں. حضور کا اتنا کہ انہوں نے جب بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی، آپ نے کوئی بات کہی، کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ اس پر کوئی کبھی خفا نہیں ہوئے، مسکرا کے کہیں جب لکھا ہوا نہیں تھا کیسے ہوتا. کوئی آدمی آگے بات کر کس طرح ہو گیا، تو فرماتے لکھا ہوا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. امہات المومنین کیونکہ عورتیں تھیں، رسالت کا نور تو اسی پر اترا تھا نا. تو ان کے پاس جو ملازمین آئیں، گھر کی خدمت کرنے والے آئیں، ہر طرح سے میں مالک آئیں، تو وہ کبھی کہتی تو انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو حضور اگر وہاں ہوتے تو پھر آپ مسکرا کر کہتے لکھا ہوا ہوتا تو یہ کوئی تھا کہ نہ کرے، لکھا ہوا ہوتا تو یہ اس طرح ہوتا. جب لکھا ہوا نہیں تھا تو کیسے کیا. تو حضور مسکرا دیتے. معلوم ہوا کہ اس کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہ جو لکھا ہے پہلے اس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اتنا عقیدہ اور کسی انسان میں، امہات المومنین ہوں یا صحابہ کرام ہوں، اور کسی میں اتنا یہ نظر نہیں آیا جتنا حضور کی شان تھی. اب جب ہمیں کہا گیا کہ حضور کی پیروی کرو تو ہم تو سنانے کے لیے نا، آپ کہتے ہیں بھائی ایمان لاؤ. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کیا ہے. اب یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے کہ نہیں لکھا ہوا تھا تو ہمارا کیا قصور. یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی تھی؟ آپ کو درس سنتے ہیں، مدتیں گزری، دینی مجلسوں میں آتے ہیں، مدتوں گزری، لیکن اپنی یادداشت کو آواز دو. کہ یہ بات سب سے پہلے کس نے کہی تھی کہ لکھا ہوا نہیں تھا یہ کیسے ہوتا. اگر آپ نہیں بتاتے تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ
کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ذمہ داری سے، اور کچھ ہی آپ سے مانگتا، میں نے کہا یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ عہد کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں جو چاہتے ہیں اس کی وجہ معلوم کہ سب سے پہلے یہ فکر کس نے کہا تھا، کم سے کم ہاتھوں کھڑا کر لیں، ہم چاہتے ہیں یہ۔ آپ غصہ نہ کریں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہا تھا لفظ شیطان نے، ابلیس نے۔ اب جو بھی یہ کہتا ہے پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کا ارادہ ہو یا نہ، لیکن بات وہی کہہ رہا ہے جو پہلے ابلیس نے کہی تھی۔ ابلیس کو ہے، ابلیس مجھے یاد آ رہا، بہت پرانی بات ہے، ایک مجلس میں کہا گیا، کسی نے پوچھا کہ ابلیس کیا ہے؟ تو ایک آدمی کیا لگا کہ بھائی مجھے اتنا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں ادریس، تو ان کا کوئی بھائی ہوگا، اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اسے وزن ملایا نا ادریس، وہ تو پیغمبر ہے واقعی۔ تو کہہ رہے مجھے پکا تو نہیں پتا یہ کون، لیکن ایک ہے کہ ادریس علیہ السلام، اور پھر اسے وہ بولا اسی طرح جملہ، مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے ابلیس کے نام کا، لیکن اسے دوسرا کہہ دیا۔ تو جن لوگوں کو دیندار ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود ادریس اور ابلیس میں فرق کرنا بھی نصیب نہ ہو، وہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے اپنی دنیا کس طرح اندھیری کر دی۔ ان کے سامنے یہ دنیا روشن نہیں، انہوں نے یہ دنیا اپنے لیے ساری اندھیری کر لی، اور جس کو اتنا بھی نہیں پتا۔ آج ہماری نئی نسلیں جو نہ مسجد میں آتی ہیں نہ کبھی علماء کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کے ہاں واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو ادریس اور ابلیس میں فرق نہیں کرتے۔ تو اب ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے کئی باتیں کی ہیں تمثیلاً، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، واقعات اس طرح نہیں لیکن تمثیل کے پہلے بات کی ہے۔ تو اس میں تاریخ میں ایک علامہ ابن عربی شیخ اکبر محی الدین گزرے ہیں، انہوں نے تمثیل میں ایک بات کہی ہے، مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور وہ واقعہ بیان کیا تمثیل کے پرائے میں۔ میں ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے تو عربی میں تمثیل کے پرائے میں قصہ بیان کیا، ڈاکٹر اقبال نے اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا۔ کیا کہ ایک دفعہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے دور میں حاضر ہوا۔ ابلیس شیطان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کا عقیدہ تھا، اس کو پتہ تھا اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا۔ تو ایک دن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر کہا، حاضر ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے تو نکالا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی سے دور اور بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری زمین پر بھی ہو سکتی ہے، آسمانوں پر بھی ہو سکتی ہے، ہواؤں میں بھی ہو سکتی ہے، فضاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، خلاؤں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابلیس کو جس طرح بھی حاضر میسر آئی تو اسے کہا، اے خدا کن فکا، اے وہ خدا جو کن کہہ کر جہاں بنائے، تیری قدرت پر میرا ایمان، اے خدا کن فکا، اے وہ خدا جو کن کہہ کر جہاں بنا دے، کن فکا، فکانا، جو کن کہہ کر جہاں بنا دے، اے خدا کن فکا، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، میں کوئی آدم کا دشمن تو نہیں تھا، تو نے
نے جو ارادہ کیا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق بناؤں تو مجھے سے دشمنی تو کوئی نہیں تھی. کیا کسی کو آپ ہیں کہ آپ کو زمین سے دشمنی ہے یا ہوا سے دشمنی ہے یا پتھر سے دشمنی ہے؟ تو ابلیس نے کہا اے خدائے کن فکا، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، میری آدم سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی. وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود، لیکن ایسی ایک مخلوق تھی جس کے نزدیک دو چیزیں ہیں، دور اور نزدیک. یہ ہے دور ایٹ اے ڈسٹینس اور یہ ہے نزدیک. یہ دور اور نزدیک کے لفظ فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھے. فرشتہ ایک پل بھر میں لمحے میں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں، ان کی پرواز کو تم کیا دیکھو. فرشتوں میں دور اور نزدیک اس کا کوئی فاصلہ نہیں، اور جلدی اور دیر کہ جلدی آ گیا اور دیر میں آیا. آپ حضرات آج قرآن پڑھنے کے لیے کتنی دیر میں آئے. میں شکایت کر رہا ہوں کہ دیر میں کیوں آئے، اور جو جلدی آئے وہ ہم جلدی آئے. تو جلدی اور دیر یہ کن کے یہاں ہے؟ انسانوں کے یہاں. اور دور اور نزدیک یہ کن کی ہے؟ انسان گرفتار ہے. کس میں؟ دو چیزوں میں، جلدی اور دیر، نزدیک اور دوری. تو ابلیس نے کہا اے خدائے کن فکا، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، وہ زندانی ہے نزدیک و دور و دیر و دور. حرف استکبار تیری شان میں ممکن نہ تھا. اے اللہ، میں نے جو کہا کہ میں اس کو سیدھا کیوں کروں، میں تکبر تو نہیں کر رہا تھا. میں تکبر نہیں، کیوں؟ تیرے دربار میں کون تکبر کر سکے؟ حرف استکبار، میں کوئی تکبر کی بات کروں؟ حرف استکبار تیری شان میں ممکن نہ تھا. اب وہ بات کہتے ہیں اپنی جو میں نے کہی، حرف استکبار تیری شان میں ممکن نہ تھا، پر نہ تھا تیری مشیت میں ہی وہ میرا سجود. تو نے قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا میرا سجدہ کرنا، میرا کیا قصور ہے؟ میں آدم کا دشمن نہیں، نہ اس سے مجھے کوئی عداوت تھی. آدم اور ان فرشتوں میں دور و نزدیک کے فاصلے، جلدی اور دیر کو وہ زندانی ہے نزدیک و دور و دیر و دور. حرف استکبار تیری شان میں ممکن نہ تھا. یہ کیسے ہے کہ میں تیری شان میں کوئی بے ادبی کروں اور تکبر کروں؟ ورنہ تھا تیری مشیت میں ہی وہ میرا سجود، میرا سجدہ تو نے لکھا ہی نہیں تھا. اب یہ دلیل کہ تو نے لکھا ہی نہیں تھا، یہ بات سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ تو جو لوگ بھی اپنی مذہب کہتے ہیں جب لکھا ہی نہیں تھا ہمارا کیا قصور ہے، تو وہ نہیں جانتے. لیکن وہ مرید کس کے ہیں؟ کیا آپ کو شک ہے کہ وہ ابلیس کے مرید نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی تھی؟ ابلیس نے. تو جو ابلیس کے حقیقی جانشین اور حقیقی پیرو ہیں وہ کہتے ہیں کیا قصور ہے، کیا قصور ہے. اور دوسرے پاس بیٹھے یہ کہتے تو نہیں، لیکن کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے. تو انہیں بات ٹھیک کر کر کے اپنے آپ کو بھی بیڑا گرک کر لیا. تو جب ابلیس نے یہ کہا تو کیا کس سے رہا تھا؟ کیا کس سے رہا تھا؟ اللہ رب العالمین سے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کا وہ اقرار کر رہا تھا کہ تو مالک ہے، تو مالک ہے. تیری شان میں، تیرے حضور میں کون ہے جو گسائی کرے؟ حرف استکبار تیری شان میں ممکن نہ تھا، پر نہ تھا تیری مشیت میں ہی وہ میرا سجود. تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے نا، اس نے آرام سے نہایت نرمی سے ایک سوال کیا اس ابلیس سے. وہ سوال
جان نکالنے والا ہے، ساری بات کو حل کر دیتا ہے یوں۔ اگر اس سوال پر غور کریں، ایک ہی سوال تھا، آپ اب یادداشتیں لوگوں کی نہیں رہی کبھی کہ ورنہ وہ میں ایک فکرہ جو ابن عربی نے تمثیلاً بیان کیا اور اقبال نے ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے خدا نے سوال کیا کیا؟ مطلب تھا تو جو کہہ رہا لکھا ہی نہیں تھا، تو سوال ہوا کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ کہ تو جو کہتا ہے کہ لکھا ہوا نہیں تھا، تجھے پتہ کب چلا لکھا ہوا نہیں تھا؟ جب تو انکار کر چکا تھا پھر پتہ چلا یا پہلے پتہ تھا کہ لکھا ہوا میں نے؟ ابلیس کو کہا اے ابلیس تو بتا، تو جو کہتا ہے پڑھنا تھا تیری مشیت میں وہ میرا سجود، کہ تیری مشیت میں یہ نہیں تھا، یہ بات یہ ٹھیک ہے کہ میری مشیت میں نہیں تھا، لیکن کب کھلا تجھ پہ یہ راز، تجھے پتہ کب چلا؟ انکار سے پہلے کے بعد؟ جب تو نے انکار کر دیا اس کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ لکھا نہیں تھا یا پہلے پتہ تھا؟ یہ سوال جو ہے آپ سمجھ آ گئے؟ سوال اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نہیں دیا، فرمایا کب کھجا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد۔ اب ابلیس خدا کے آگے پیش تھا، خدا کو ماننے والا تھا، خدا کی شان کا اقرار پورا کرتا تھا۔ اب کوئی اللہ نے جواب دیا تو اسے کوئی برا بنا سکتا کوئی نہیں، اس کو سچی بات ماننی پڑی۔ بات جب اللہ نے کہا کب کھلا تجھ پہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، تو ابلیس فوراً بولا بات جب میں نے انکار کیا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا لکھا ہوا ہے، اس وقت میں خود اپنی سوچ سے اپنے خیال سے ایک بات ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، تو ابلیس کا جو ہے اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کی عظمت کا پھر جاگ اٹھا، فوراً کہہ گیا بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود، کہ دنیا میں جو کمالات بھی کھلے ہیں وہ تیری ایک تجلی ہے۔ اے مالک میں اتنی گستاخی نہیں کرتا کہ مجھے پہلے پتا تھا، میں اقرار کرتا ہوں۔ اس اللہ نے کہا کب کھلا تجھے راز، تو اسے جواب میں کہا بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود، اور کمالات جو بھی وجود میں آئے ہیں وہ تیری تجلی کی ایک چمک ہے، تیری تجلی ہے۔ تو جب خدا نے یہ جواب دیا، اب ابلیس نے بے حق کا اقرار کیا، تو ادھر ادھر فرشتے بھی کہیں گھوم رہے تھے، فرشتے جو جن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور ابلیس نے نہیں کیا تھا، وہ فرشتے بھی کہیں ادھر ہی آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ جو پہلے جو اس نے کہا نا کہ قسمت میں نہیں تھا، تو فرمایا اس کی شخصیت پست یہ ہمت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہ جو اس کی فطرت ہے اس نے اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اگر غور کرتا کہ جب یہ کر رہا تھا اس وقت تو پتہ نہیں تھا، اس وقت تو اپنے ارادے سے اس نے کہا نا، اپنے خیال سے کہا، اپنی سمجھ سے کہا، اس وقت تو اس کو پتہ نہیں تھا لکھا ہوا تھا۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوا تھا اس لیے نہیں کیا، تو پس یہ ہمت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، یہ بات کرنی اس کی فطرت کی کمینگی، فطرت کی کمزوری جو ہے اسے یہ اس کو سکھائے، یہ مسائل۔
کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، دے رہا ہے اپنی آزادی کو۔ ہم نے جو انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، ہم نے دی ہے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام۔ ظالم اپنے شعلہ سوزاں خود کہتا ہے دودھ، آگ لگی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے دھواں ہے، اور تیرے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے میرے اندر سے دھواں ہے۔ تیرے اندر کوئی دھواں ہے، وہ بھی اس جس سے تیری بات آئی ہے۔ تو ابلیس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابلیس اب جو شخص بھی یہ کہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ بِعُنُقِهِ، ہر شخص جو ہے اس پر ہم نے ایک اعمال نامہ جو ہے اپنی مشیت میں فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کو نہیں بتایا کیا فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ کرتا ہے، جب وہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے میں اپنے ارادے کر رہا ہوں۔ جب اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے خیال سے اختیار سے کر رہا ہوں تو پکڑ بھی اسی بات پر ہے کہ احساس کا جبرا، احساس تو نے اس احساس سے کیا کہ میں خود کر رہا ہوں۔ اللہ نے احساس کی سزا تو دی۔ تو جنت اور دوزخ کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ ایک عالم احساس ہے جس میں خوشیاں ہیں، اور جہنم کیا ہے؟ ایک عالم احساس ہے جس میں غمیاں ہیں۔ تو احساس تمہارا تھا، احساس کی سزا، احساس جنت ہو یا جہنم ہو۔ دروازے کھولے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اب مثال کے طور پر میں اپنا ہاتھ یوں لا رہا ہوں، ایک فعل ہے جو وجود میں آ چکا۔ اس سے پہلے مجھے پتا تھا کہ میں ایسا کروں گا، میں نے سمجھانے کے لیے ایسی بات کہی ہے، سمجھانے کے لیے اب کہی بھی میرے مائنڈ میں آیا کہ میں یوں کروں، لیکن مجھے پہلے پتا نہیں تھا۔ جو ہی عمل کیا قصہ ختم ہو گیا۔ اس طرح پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آج میں محسوس کرتا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں۔ کیا آپ نہیں سمجھے کہ میں جب کہتے تو میں ہی کر رہا ہوں، میں نہ کرتا پورا۔ اب درمیان سے اٹھ کر انہوں نے اذان کہہ دی، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ ٹائم ہو گیا میں اذان کہہ دوں۔ اگر میں اس کو درخواست کرتا تو 1-2 منٹ اور ٹھہر جائیں، وہ مان بھی لیتے، لیکن یہ پتہ تو نہیں تھا۔ اب اتنا تو اپنے خیال سے اٹھے، ہم اپنے خیال سے بیٹھے ہیں، آپ آئے اپنے خیال سے آئے، کوئی جلدی آئے کوئی لیٹ آئے، تو اپنا اختیار ہم استعمال کرتے ہیں اور محسوس ہمیں نہیں ہوتا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ تو عقیدہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خیال تم نے کیا، خیال تم نے کیا، اپنے خیال سے تم نے کوئی عمل قائم کیا، عمل قائم کیا۔ جب تم نے خیال کر لیا اور تمہارے خیال میں یہ تھا، ہم نے اس کو وجود بخش دیا اور کہہ دیا خالق میں ہوں، خالق میں ہوں، تمہارے اعمال کا خالق میں ہوں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اچھے یا برے اعمال کی تخلیق اللہ نے کسی کے ثبوت نہیں کی، خالق وہ ہے، اچھے اعمال ہوں یا برے۔ تو ہم جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کے اقرار کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ جب کسی کو اسلام سکھایا جاتا ہے اور کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو کیا یہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کے والے کو، تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی تہمتیں لگائیں۔ معتزلہ نے ہم پر یہ تہمت لگائی، خدا کا شر کا خالق ہے، شو۔ لیکن ہمارے اماموں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے،
امام شافعی، امام مالک، سب اماموں نے، تمام صحابہ نے کہا کہ یہ عقیدہ ہے کہ خیر و شر من اللہ تعالیٰ. تو اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا جاتا ہے طرح طرح کے ناموں سے، کہ یہ کہتے ہیں کہ شر کا خالق بنا دیا. اور جاہل لوگوں کو زیادہ پروپیگنڈا کے کرتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں. دیکھو خدا کہتے ہیں خدا جھوٹ بولتا، خدا جھوٹ بولتا. اس قسم کی باتوں سے عوام کو ورگلایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے معتزلہ اٹھے اور انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. ان کا ہم تقدیر کو نہیں مانتے. اہل سنت والجماعت نے کہا ہم مانتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق شر ہے تو یاد رکھو شر، یہ فکر میرا یاد رکھیں. اس پر میں شاید بات ختم کروں. یہ فکر جو بولنے لگا ہوں کہ شر خود بری چیز ہے. شر ان اٹ سیلف از ناٹ اے گڈ تھنگ. شر اپنی ذات میں ایک بری چیز ہے، لیکن اس کی تخلیق جو ہے، اس کو پیدا کرنا، یہ بری چیز نہیں. یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اسی بات کہ خلق افعال عباد، کہ بندوں کے اعمال، بندوں کے جو اعمال ہیں ان اچھے ہوں یا برے، ان کا خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ان پر اپنی طرف سے کوئی چیز لازم نہیں کی. انہوں نے اپنے اختیار کو جس طرح استعمال کرنا اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے، احساس سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو پکڑا اس پر کہ تمہارے اس احساس کی یہ سزا ہے. لیکن میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ میرے علاوہ کسی اور کو خالق بناؤ. خالق میں ہی ہوں. حق کا خالق، شر کا خالق، خیر کا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا، جنت کا خالق، جہنم کا خالق میں ہی ہوں. اس نے جنت کی جو چیزیں بنائیں لوگ خوش ہوئے کہ وہ جنت کو پیدا کرنے والا کون، تو ساتھ ہی کہا جہنم کا پیدا کرنے والے میں ہوں. جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کی جو اندر کی پکار ہے، جو احساس ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہی میں ہوں. اب جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید اپنا مضبوط پکڑو، تو ساتھ ہی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ تو توحید پر تم پکے ہو. اب جب آپ اس پر سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے اور اس سے یوں ہی بدنام کرنے کے لیے ہمیں کہہ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا شر کا وہ شر اور خدا، وہ شر اور خدا، اور سارے جائر کہتے ہیں تو اس طرح عوام کو ہمارے بارے میں گمان کیا جاتا ہے. تو میں اللہ گھر میں یہ کہہ رہا ہوں اور اتفاق سے رجب کی 27ویں رات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ہم اللہ کی شان میں کوئی بےدبی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ شر خود تو شر ہے، جہنم خود تو آگ ہے، لیکن اس کی تخلیق بری چیز نہیں. شر کی تخلیق بری چیز نہیں، شر کی تخلیق بری چیز نہیں. تو خالق ہر چیز کا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے اپنی سے نہیں، اتنی آیت بھی یاد رکھو ایمان بہت رہے گا. خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. تمہارے عملوں کا خالق بھی وہی. تو تمہارے عمل اچھے ہوں تو بھی خالق وہی، برے ہوں تو بھی خالق وہی. امام بخاری پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، انہوں نے صحیح بخاری کا خاتمہ کیا ہے اسی عقیدے پر. صحیح بخاری کے جو آخری ابواب ہیں ان کو پڑھو تو وہ اسی عقیدے پر ختم کیا ہے. کیا کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ، اور عجیب شان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب باتیں کریں گے نا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی کیوں نہیں؟ میں پہنچ رہی ہے. جو قریب کے ہیں وہ میری آواز قریب سن رہے نا، اور جو دور کے ہیں وہ سن تو رہے ہیں لیکن پتہ ہے دور سے. تو اللہ تعالیٰ جب کلام کریں گے تو فرمایا کہ یسمع من بعید کما یسمع من قریب، کہ اللہ کی بات کو جو قریب ہیں وہ بھی اسی طرح سنتے ہیں اور جو بعید ہیں وہ بھی اس طرح. این وہ فرشتے جو اچھے مولا میں جس طرح وہ سنتے ہیں، اس طرح یہاں جو بات ہے وہ بھی اسی طرح.
یسمعو، جو اللہ کے قرب میں ہے وہ بھی اسے سن رہا ہے، اور جو اللہ سے دور ہے وہ بھی اسے سن رہا ہے۔ تو اللہ کا کلام ایسا ہے، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کو سننے والے برابر اس کے نزدیک نزدیکی کے کوئی فاصلے نہیں، جو فاصلے انسان میں تھے وہاں وہ فاصلے نہیں۔ تو میں خلاصہ کر دوں، یہ راتیں جو ہے نا ہمیں یاد دلا رہی ہے اس واقعہ کو۔ اصل واقعہ جو تو معراج کا وہ تھا، لیکن یہ راتیں ان کی یاد میں، تو ان میں آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور کہیں کہ یا اللہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ خالق ہر چیز کا اللہ ہے، جس طرح جنت کا خالق ہے جہنم کا بھی وہ ہے۔ آدم کو کسے بنایا؟ آدم کو کسے بنایا؟ خدا نے۔ اور ابلیس کو کسے بنایا؟ خدا نے۔ جن فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتے کسے بنائے تھے؟ خدا نے۔ تو ابلیس کو بنایا کس نے؟ خدا نے۔ تو ابلیس خود تو برا ہے، لیکن اس کا بنانا اور اس کی تخلیق یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ اس کو برا نہ کہو، اللہ کے کاموں کو برا کہنے سے تقدیر کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے بڑا عقیدہ تقدیر کا ہے، اس کو سنبھالو۔ اور یہ جملہ کبھی نہ کہنا لکھا ہوا تھا، جب ہم پتہ ہی نہیں تھا کیوں کہیں کہ لکھا ہوا تھا پہلے۔ تو اللہ نے کہا کب کھلا تجھ پہ یہ راز، کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد۔ تو اس کو بھی پھر اقرار کرنا پڑا، بعد ہے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے۔ اور رجب کی میں جو آپ کی حاضری ہے کہ آج ہم معراج کے لیے بھی آئے ہیں، قبول فرمائے۔ اور جو قرآن پاک پڑھا گیا، ہمارے ساتھی انڈیا حیدرآباد کے رہنے والے جو کئی سالوں سے جامعہ میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے پاس، ان کے والد جو یہاں آیا کرتے تھے اور اکیڈمی میں ایک بڑی رونق ہوتی تھی آنے سے، ان پر دورہ ہوا، دورہ والد و دل کا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جتنا آپ نے قرآن پڑھا ہے بلکہ آپ جو سنا ہے تو یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ ہم اس کے بارے میں دعا کی نیت کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے جو بھی قرآن پڑھا اور جو بھی سنا تیری رضا کے لیے، آج وہ ان کے بچے یہاں نہیں ہیں لیکن ان کے نام پر جو اشارے ثواب کے ارادے پڑھا گیا، اے اللہ تو اس کلام کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ان كان محسنا ان كان المرحوم محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فاجعل عن سيئاته ربنا انك غفور رحیم۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اے اللہ، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، اور ایسے الفاظ تھے کہ ان کو آج بھی پڑھیں تو جان قربان ہوتی ہے اس پر کہ عیسیٰ کے کتنے پیارے الفاظ تھے، لیکن میں اس وقت پڑھتا نہیں کیونکہ وقت اپنی تنابیں سمیٹ چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہی دعا میں کہہ دوں کہ یا اللہ مغفرت بنا، اور یہی الفاظ جب عیسیٰ کی زبان سے نکلیں تو عجیب نور ہے، ان الفاظ کو بڑے دل ہل جاتا ہے۔ کس طرح انہوں نے کہا تھا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس۔ اے اللہ اس اجتماع میں ہم تیرے حضور میں بصرف کہ ہمیں عقیدہ تقدیر پر ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما۔ ان مبارک دنوں کا صدقہ، ان مبارک دنوں کا صدقہ زندگیوں کے رخ بدل دے۔ اللہ کے طرف سے یہ برکت کی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب برات آ گئی، کبھی کوئی اور موقع آ گیا، حج کے دن آ گئے۔ یا اللہ یہ برکات تیری آتی ہیں ایک بہانے بخشش کے، تو بخشنا چاہتا ہے انعام دے دیا زیادہ، عمل تھوڑا انعام زیادہ، میری برکتیں اتر رہی ہیں، ہمیں ان برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ آنے والے مہینہ شعبان کو جو 3-4 دن کے بعد آ رہا ہے، اور پھر رمضان آ رہا ہے، اور پھر شوال آ رہا ہے، پھر ایام حج آ رہے ہیں، یا اللہ ان دنوں کی برکت کو ہمیں عطا فرما۔ دنیا کو
حالات کو، انسان کو اور زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اے اللہ پر تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ کیا ہم کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی تو امت میں ہے نا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کی امت تو یہی ہے، وہ جن جن ملکوں میں بستی ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرماؤ۔ مشرق میں بسنے والوں کی، مغرب میں بسنے والوں کی، پاکستان میں بسنے والوں کی، بنگلہ دیش میں بسنے والوں کی، انگلینڈ میں بسنے والوں، تیرے پیغمبر کی امت جہاں جہاں بستی ہے اے اللہ اپنے پیغمبر کی امت پر کرم فرماؤ۔ یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین، خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔